کی دعوت تھی اور قوم کا حال تھا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، دیمک، اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوق پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک عجیب نابینا مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ دیمک ہے، اور وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی گرمی، اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نابینا ہونے کے باوجود سردی گرمی اور بارش سے بچنے کے لیے شاندار مضبوط ٹاور نما گھر بناتی ہے، جس کی اونچائی ان کی جسامت سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ان کے گھروں کے بنانے میں وہ مٹی اور اپنے لعاب و فضلہ کا استعمال کرتی ہے۔ ان کے گھروں میں بے شمار خانے ہوتے ہیں جن میں بھول بھلیاں، چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے، ہوا کے گزرنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اب آخر سوچنے والی بات یہ ہے کہ بینائی سے محروم مخلوق ہے، جس کی آنکھیں بھی نہیں ہیں، دیکھ بھی نہیں پاتی ہے، اور ایسے شاندار ٹاور نما گھر بنانے کی صلاحیت اس کو کس نے عطا کری ہے؟ یقیناً یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں اور جب سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو ہماری زبان پر ایک لفظ آتا ہے کہ یقیناً یہ اللہ کی کاریگری ہے اور اسی قدرت کا نمونہ ہے۔ بتاؤ، دیمک ایک نابینا مخلوق ہے اور ایسا ٹاور نما گھر بنا دیتی ہے، اس میں ایسے مغلے بھی چھوڑ دیتی ہے۔ اس کو کیسے بتایا کہ اس میں تمہاری سانس لینے کی بھی ہوا ہوگی، اس میں تمہارے بھول بھلیاں بھی ہوں گی، اور چھوٹی چھوٹی نہروں کے راستے بھی، ہوا کے گزرنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، اور ایسی، اللہ اکبر، کیسی کیسی اللہ نے ساری چیزیں دنیا میں پیدا کر دی ہیں۔ ایسی ایسی مخلوق ہے کہ اتنا کچھ کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتے ہیں اور اللہ کی قدرت پر ذرا سا ہمارا ایمان بڑھ سکے۔ تو نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر طلب العلم فریضۃ، یہاں پر کوئی دین کا لفظ نہیں آیا ہے، اتنا بتایا کہ علم حاصل کرنا آپ لوگوں کے اوپر فرض ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا مسلمہ ہو۔ لیکن جو ہمارے فقہا ہیں وہ کہتے ہیں ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام میں تمیز کر لے اور دین کی صحیح سمجھ بوجھ، عبادت وغیرہ کے طریقے، صحیح مسائل کے معلومات ہو جائیں۔ اتنا تو حاصل کرنا ہر ایک مسلمان کے اوپر، چاہے وہ مسلمہ ہو چاہے وہ مسلمان ہو، ان کے اوپر فرض بنتا ہی بنتا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی، اتنا تو علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ہمیں تو وہ بھی نہیں علم مل رہا ہے، نہ ہی دین کا مل رہا ہے نہ ہی دنیا کا مل رہا ہے۔ خیر، ہم تو بس اپنی گناہوں میں، بدکاریوں میں، وہی جو قوم عاد کا حال ہے وہی ہمارا بھی چل رہا ہے۔ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے، یعنی امت مسلمہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ساتھ عذاب دینے کی بات نہیں کری، بلکہ ٹکڑوں میں اور عذاب دینے کی بات کہی ہے۔ تو آج ہمیں ٹکڑوں میں کر کر کے ہمیں عذاب دیا جا رہا ہے، کبھی ادھر مارا جاتا ہے کبھی ادھر مارا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اندر بھی وہ ساری برائیاں آ چکی ہیں جو ان قوموں کے اندر تھیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان سے بہت اوپر کے ہیں، بلکہ ہم بھی وہی برائیوں میں اٹکے ہوئے، جھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اتنا تو یار، اگر علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ تو نمبر 4 ہے ایک سنت کے بارے میں، بیویوں کو سلام کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت بیویوں کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، ان کو خود سلام کیا کرتے تھے۔ یعنی دیکھو کتنی محبت، بیویوں کے پاس جا کر کے ان کو خود سلام کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو یار، کیسے محبت کری جاتی ہے، کیا حقوق ہوتے ہیں بیویوں کے، کس طریقے سے رکھا جاتا ہے، کس طریقے سے جھگڑے دور کرے جاتے ہیں، کیسے محبت، بھائی چارگی اس میں، کیسے محبت ان کے اندر بڑھائی جاتی ہے، الفت پیدا کری جاتی ہے۔ یہ سارے طریقے اگر سیکھنا ہے تو رسول اللہ سے سیکھ لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا ہے جس میں ہمیں جو ہے نہ بتایا گیا ہو۔ بیویوں کو بھی سلام کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے، وہ بھی ساری چیزیں ایک ایک چیزیں۔ تو سوچو، بیویوں کو بھی سلام کرنا، ہم کیوں نہ غیرت مند آدمی ہیں، ہم لوگ بھی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بیویاں ہمیں الٹا سلام کریں۔ یار آپ بھی کر لیا کریں، آپ ان کو تھوڑا سا، آپ ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی سلام کرنے کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو نا یار، آپ تو کائنات کے سردار ہیں نا، تو آپ بھی تو جا کر بیویوں کے پاس سلام کر رہے، تو آپ بھی کر لیا کرو، یہ بھی سنت ہے۔ تو نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت، آفت و بلا رد، آفت و بلا دور ہونے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دے گا۔ خالی موت کے علاوہ، موت کو چھوڑ دے، بجز موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا، وہ یہ کر لیا کرے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے۔ تو یار ایک بڑی چیز بتائی، آفت و بلا دور کرنے کی دعا بتائی ہے،
نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں سفارش پر بطور ہدیہ مان لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کری اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے وہ قبول کر لی، تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچ گیا ہے، وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچا، یعنی جو گناہ سود کا ہوتا وہی گناہ اس کا بھی ہوگا۔ کیا گناہ؟ یعنی کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی سفارش کری اور سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی، سامنے والے نے کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کری اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور وہ اس نے قبول کر لی، تو وہ کیا ہے؟ سود کے بہت بڑے دروازے پر پہنچا۔ یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ چل رہا ہے، کیونکہ ہم اگر آپ کو لے گئے کہاں، آپ ہمارے بڑے ہیں، میں نے یار آپ سے سوچا کوئی کام بن جائے گا، آپ تھوڑی وہاں پر سفارش کر دیں تو کچھ ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ گیا، آپ کی بات ہوئی، آپ کی بات قبول ہو گئی، ہماری بھی بات بن گئی، آپ کی بھی بات بن گئی۔ اب میں نے کیا کرا؟ سامنے والے نے کیا کرا؟ میں نے آپ کو کچھ ہدیہ دے دیا اور آپ نے وہ قبول کر لیا، تو یہی کیا ہو گیا؟ سود ہو گیا۔ سامنے والے نے کچھ ہدیہ دیا اور وہ آپ نے قبول کر لیا، وہ بھی بہرحال یہ ابھی کلیئر نہیں ہے، تو بہرحال بعد میں اس کی بات بتائیں گے۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں گناہوں گاروں کے نعمت دینے کا مقصد، گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گنہگار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ یعنی آپ اگر دکھتا ہے کہ یار ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، یہ تو خیر مسلمان ہو کر نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، اور پھر یہ مسلمان تو چھوڑو، وہ کافر لوگ تو بالکل ہی مانتے ہی نہیں ہیں رب کو، وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو ایسا طاقت دے رہا ہے، دنیا کے اوپر وہ حاوی ہیں، مسلمانوں کو وہ چلا رہے ہیں، سب کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ گناہوں کے باوجود دنیا کی ساری چیزیں دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ڈھیل ہے، ایک دن تو وہ پکڑا جائے گا۔ نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ تو قیامت کا کیا ہولناک منظر ہے، آپ لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ یوم یفر المرء من اخیہ، یعنی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت آ جائے گی اور ایک چیز آئے گی تو وہ کان کو بہرے کر دے گی، ایک چیخ کان کو بہرے کر دے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، آگے اللہ فرماتے ہیں اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایسی فکر ہوگی کہ جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ کیا سخت آیت ہے، قیامت کا ہولناک، کتنا خطرناک منظر طریقے سے بتایا جا رہا ہے۔ ایک ایسی آواز ہوگی جو ہمارے کانوں کو بہرا کر دے گی، اللہ ہماری حفاظت کرے، ایسی آواز آئے گی۔ اس دن آدمی بھی اپنے بھائی کو چھوڑ دے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اپنے باپ سے ایسے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ، اور اپنی بیوی کو بھاڑ چولہے میں پھینکے گا اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ایسی فکر ہوگی اس دن جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ، اب اس کی تھوڑی سی تفسیر ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، یعنی ایسی فکر ہوگی کہ کیا مطلب ہے؟ یا تو جو ہمارے مفسر ہیں وہ کہتے ہیں یا اپنے اقربا اور احباب سے بے نیاز اور بے پرواہ کر دیا جائے گا۔ یعنی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ میدان محشر میں ننگے بدن، ننگے پیر اور غیر مختون ہوں گے، یعنی ختنہ نہیں کیے ہوں گے، وہ غیر مختون ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ اس طرح شرمگاہوں پر نظر نہیں پڑے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی تھی، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ اس دن آدمی کو اپنی ایسی فکر ہوگی، ایسی فکر ہوگی، وہ ان ساری چیزوں کو بھول جائے گا کہ اس کا ننگا ہونا، اس کی شرمگاہ ہونا، یہ ساری چیزیں وہ بھول جائے گا، اس سے بڑی اس کو وہ فکر لگی ہوگی۔ تو کیا ہے اس کی وجہ؟ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ انسان اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگے گا تاکہ وہ اس کی وہ تکلیف اور شدت کو نہ دیکھیں جس میں وہ مبتلا ہے۔
وہ کس لیے اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے بھاگے گا؟ کیونکہ وہ جس تکلیف میں مبتلا ہے نا، وہ اس کے گھر والے اس کو نہ دیکھ لیں، وہ اس لیے بھاگتا ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس لیے کہ انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ تو کیا دونوں کی قول ہیں؟ بعض نے کہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں سے اس لیے بھاگتا ہوگا کہ وہ اس کی تکلیف اور شدت کو دیکھیں گے جس میں وہ مبتلا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ اس لیے انہیں علم ہوگا کہ وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، ان کے وہ کچھ کام نہیں آ سکتے، کیونکہ وہ اس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کہاں دوسروں کے چکروں میں کوئی پڑا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے میں پڑا ہوگا۔ تو ایسا سخت قیامت کا ہولناک منظر ہوگا۔ اللہ ہمارے لوگوں کی حفاظت کر لے۔ اے اللہ، رو رو کر دعا مانگا کرو گے، اللہ بہت سخت منظر ہوگا، بہت سخت منظر ہوگا، بہت سخت منظر ہوگا۔ ہماری حفاظت کر لے قیامت سے، اور قیامت کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما لے۔ تو یہ آیت تھی 2-3، یہ قیامت کا ہولناکیوں کو بیان کر رہا تھا کہ آدمی جو اس دن اتنا ننگا بھی ہوگا، بغیر ختنہ ہوگا، سب کچھ اس کا ہوگا کھلا ہوا، لیکن اسے اس کی فکر نہیں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اس کے جواب میں یہی آیت تلاوت فرمائی اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، اس دن آدمی کو ایسی فکر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی، ایسی۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اسے جو ہے اپنے گھر والوں کو اس لیے بھول جائے گا کیونکہ وہ جو جس تکلیف میں مبتلا ہے نا، اگر وہ اس کو تکلیف میں دیکھ لیں گے تو وہ بھی نہیں کچھ کر سکتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ اس کو علم ہوگا کہ ہم ان کے کچھ کام نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا ہی نہیں کچھ کام بن رہا ہے تو ہم ان کا کیسے کام آئیں گے۔ تو بہرحال نمبر 9 طب نبوی سے علاج، منقع سے پھٹے وغیرہ کا علاج کرنا۔ حضرت ابو ہنداری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقع کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر ارشاد فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پھٹوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، رنگ کو نکھارتا ہے۔ یار منقع کے اتنے سارے فوائد۔ نمبر 10، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔ تو یہ ہمارا آج کا 70واں ایپیسوڈ کے نام سے جو ہمارا شائع ہوگا، حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا حال۔ تو آپ لوگ اس ہمارے ایپیسوڈ کو یا اس 5 منٹ کے مدرسے کو آگے سے آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو انہیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق